السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ کرونا وائرس، سپریم کورٹ نے جیلوں سے قیدیوں کی رہائی کے احکامات معطل کر دیے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ از خود نوٹس کا اختیار کیسے استعمال کر سکتی ہے۔ کرونا کے اصل مریض زیادہ ہیں، حالات بگڑتے دیکھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان کہتے ہیں کرونا سے متعلق دوا جلد نہیں آئے گی۔ زلفی بخاری کا خواجہ آصف کو 1 ارب ہرجانے کا قانونی نوٹس۔ زلفی بخاری نے نون لیگی رہنما سے علی الاعلان معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ کرونا مسئلے کا حل بڑے پیمانے پر ٹیسٹ اور ہسپتالوں سے الگ کوارنٹین سینٹرز کا قیام ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں عمران نیازی کا رویہ کورونا کے خلاف جنگ میں ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ چودھری شوگر ملز کیس، نواز شریف، مریم اور یوسف عباس کو حاضری سے استثناء مل گیا۔ جب ریفرنس دائر ہوگا تو ملزمان کو طلب کیا جائے گا۔ سندھ حکومت نے دہاڑی دار افراد کی مدد کا طریقہ کار طے کر لیا۔ ضرورت مند افراد کے ڈیٹا کی نادرا سے بھی تصدیق کروائی جائے گی۔ کرونا وائرس کے سبب چھیپا کے سرد خانے بھی بند۔ عیدی کی غریبوں کے لیے مدد کی اپیل۔ رمضان چھیپا کہتے ہیں کرونا وائرس سے جاں بحق افراد کی لاشیں اپنے سرد خانوں میں نہیں رکھ سکتے۔ کرونا وائرس میں مبتلا کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی اہلیہ سوفی ٹروڈو صحتیاب ہو گئیں۔ ان کی وجہ سے جسٹن ٹروڈو نے بھی خود کو محدود کر لیا تھا۔ بے گھر افراد میں کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ۔ ٹورنٹو کی شہری انتظامیہ متحرک ہوٹل اور کرائے کی عمارتیں بے گھر افراد کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ انٹیریو میں کرونا وائرس کے بدترین حالات کے لیے فوری طور پر تیاری کرنی چاہیے۔ رجسٹرڈ نرس ایسوسی ایشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت ہیلتھ کیئر ورکرز کو حفاظتی سامان مہیا کرے۔ کوئیبیک میں کرونا وائرس کے 342 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد صوبے میں متاثرین کی تعداد 2800 سے تجاوز کر گئی۔ مونٹریال میں سوشل ڈسٹینسنگ کے اصولوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے پولیس کے اختیارات میں اضافہ۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عالمی سیاحت کی تنظیموں نے توقع ظاہر کی ہے کہ کرونا وائرس کے سبب رواں سال 2020 میں دنیا بھر میں سیاحوں کی تعداد میں 20% سے 30% تک کی کمی آئے گی۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے متاثرہ افراد کی تعداد 7.5 لاکھ کے قریب جا پہنچی۔ وائرس سے متاثرہ 35,000 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ 1 لاکھ سے زائد ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ ٹرمپ نے امریکیوں کو خبردار کر دیا 2 ہفتوں تک اموات کی شرح میں اضافے کا امکان ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کورونا کے خلاف جنگ کے لیے ریلیف فنڈ اور کورونا وائرس ریلیف ٹائیگر فورس کے قیام کا اعلان کر دیا۔ قوم سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس ریلیف ٹائیگر فورس کا اعلان کر رہا ہوں۔ یہ فورس فوج اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر وبا کے پھیلاؤ کی صورت میں مقابلہ کرے گی۔ جن علاقوں میں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا تو یہ فورس خوراک اور آگاہی کی فراہمی میں مدد فراہم کرے گی۔ یہ جو ہماری فورس ہوگی، ہماری ٹائیگر فورس ہوگی، اس کا کام یہ ہوگا کہ ان علاقوں کے اندر جن کو ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو وہاں کھانا پینا پہنچائیں گے، بنیادی ضروریات کی چیزیں پہنچائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو بتائیں گے کہ سیلف کوارنٹین کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کورونا ریلیف اکاؤنٹ کا اعلان کر رہا ہوں۔ اس میں جو بھی رقم جمع کروائے گا اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا اور اس میں جمع کروائی گئی رقم ظاہر کر کے ٹیکس میں رعایت حاصل کی جا سکے گی۔ اس فنڈ سے آنے والی رقم ضرورت پڑنے پر احساس پروگرام میں رجسٹرڈ 1,20,00,000 افراد کی امداد کے لیے استعمال کی جائے گی۔ اس فنڈ کا آڈٹ ہوگا اور تفصیلات عام کی جائیں گی۔ عمران خان نے کہا کہ وبا کے پھیلاؤ کی تیزی کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک ٹیم اس پر کام کر رہی ہے۔ 5 دن کے بعد ایک ہفتے کے دوران وبا کے پھیلاؤ کی
رفتار کے بارے میں اندازہ لگا لیں گے۔ ہمارے یہاں پورا پرائم منسٹر آفس کے اندر ایک سیل بیٹھا ہوا ہے جو مانیٹر کر رہا ہے، جو ڈیٹا دیکھ رہا ہے، جو ٹرینڈز دیکھ رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک ہفتے تک، 5 دن سے ایک ہفتے تک ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے، یعنی کیا یہ زیادہ تیز اونچی جانے لگی ہے یا آہستہ سے اوپر جانے لگی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے 8 ارب ڈالر کے ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے، جبکہ امریکہ نے 2000 ارب ڈالر کا پیکج دیا۔ اس موازنے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل تو نہیں، ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ایمان اور دوسری بڑی طاقت نوجوان آبادی ہے۔ کورونا کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے ہم نے ان 2 طاقتوں کا استعمال کرنا ہے۔ ہم نے اپنے بڑی مشکلوں سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج دیا ہے، وہ بنتا ہے تقریباً 8 ارب ڈالر۔ امریکہ نے بھی ایک ریلیف پیکج دیا ہے، وہ بنتا ہے 2000 ارب ڈالر۔ تو ظاہر ہے کہ وسائل تو ہمارے پاس نہیں ہیں، تو ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی چیز ہمارے پاس ایمان، جو قائد اعظم نے شروع میں پاکستان کی جب ہمارا جو موٹو بنائی تھی یونٹی فیتھ ڈسپلن، اس میں ایمان سب سے بڑی ہماری طاقت ہے۔ اور یہ کیوں بڑی طاقت ہے؟ کیونکہ ایمان کی وجہ سے پاکستان کی وہ قوم ہے جو دنیا میں 4 یا 5 ملک ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے۔ دوسری ہماری طاقت کیا ہے؟ ہمارے نوجوان آبادی۔ لڑکے صرف جیت سکتی ہے، نہ کوئی گورنمنٹ جیت سکتی ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 1625 ہو گئی اور وائرس سے 21 افراد انتقال کر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 99 کرونا وائرس کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5 افراد کی اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ لوکل ٹرانسمیشن کے کیسز کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ 783 کرونا کے مریض مختلف اسپتالوں میں داخل ہیں۔ 783 میں سے 10 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ جو ہمارے کیسز ہیں 783 اس وقت، ان میں سے مختلف ملک کے مختلف حصوں میں مختلف ہسپتالوں کے اندر داخل ہیں، اور ان میں سے 783 میں سے 773 لوگ جو ہیں وہ سٹیبل ہیں اور بتدریج ریکور ہو رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ان کی ریکوری جو ہے متوقع ہے۔ اور ان میں سے 10 لیکن مریض ایسے ہیں کہ جو اس وقت وینٹیلیٹرز پہ ہیں، کریٹیکل کیئر میں ہیں مختلف شہروں کے اندر۔ معاون خصوصی برائے صحت نے کہا کہ عالمی سطح پر کرونا وائرس پھیل رہا ہے، ہر ملک کا اپنا تناظر ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہمارے ریسرچرز کے پاس جو بھی استعداد ہے استعمال کریں۔ ظفر مرزا نے کہا کہ کرونا کے پیش نظر ریسرچرز اور دیگر لوگوں کے آئیڈیاز کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن پروگرام شروع کر رہا ہے، وہاں رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے ایک اشتہار دیا گیا ہے اور ویب پر بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس پر جو بھی پروپوزل آئیں گی ان کی جانچ ماہرین کی جانب سے کی جائیں گی۔ پروپوزل اچھی ہوں گی تو ان کی مالی معاونت بھی کی جائیں گی۔ بتانا چاہتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے پاکستان کا، انہوں نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے کہ جس میں وہ انوائٹ کر رہے ہیں ایسے پروپوزلز کہ جو ریسرچ اینڈ انوویشن کے حوالے سے کووڈ-19 یا کرونا وائرس کی جو وبا پاکستان میں ہے، اس کی پریونشن کے حوالے سے یا اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے یا اس سے پیدا ہونے والے ان اثرات کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی تحقیق، کسی قسم کی کوئی پروسیس، کسی قسم کی کوئی سروس، کسی قسم کا کوئی پروڈکٹ، اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا آئیڈیا ہے
انفرادی طور پہ یا ادارے کی سطح پہ، تو آپ لوگ اپنی پرپوزلز بھیج سکتے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو۔ انہوں نے اس سلسلے میں اخبارات کے اندر ایک اشتہار بھی دیا ہے، اور یہ اشتہار ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے۔ اس کی آخری تاریخ جو ہے وہ 3 اپریل ہے۔ واضح رہے کہ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت ECC کا اجلاس میں کورونا کے پیش نظر 1200 ارب روپے سے زائد کا معاشی پیکج منظور کیا گیا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ سپریم کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو کورونا وائرس کے پیش نظر قیدیوں کو ضمانت پر رہا کرنے سے روک دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 408 قیدیوں کی رہائی کے فیصلے سمیت دیگر عدالتوں کی جانب سے جاری فیصلے بھی معطل کر دیے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ ملک کو کورونا وائرس کی وجہ سے کن حالات کا سامنا ہے سب پتہ ہے، تاہم اس طرح قیدیوں کی رہائی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ دیکھنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کس اختیار کے تحت قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا۔ ہائی کورٹ سو موٹو کا اختیار کیسے استعمال کر سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آفت میں لوگ اپنے اختیارات سے باہر ہو جائیں۔ یہ اختیارات کی جنگ ہے، ان حالات میں بھی اپنے اختیارات سے باہر نہیں جانا۔ سپریم کورٹ نے وفاق، تمام صوبائی حکومتوں، چیف کمشنر اسلام آباد، DC اسلام آباد، IGP اسلام آباد، سیکریٹری داخلہ، نیب، IG جیل خانہ جات کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 1 اپریل تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ فیصلے تک کسی ملزم کو کورونا کی بنیاد پر رہائی نہ دی جائے۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جعلی اکاؤنٹ کیس، نیب کیسز میں گرفتار ملزمان، جیلوں میں موجود قیدیوں کی بڑی تعداد کو کورونا وائرس کے باعث ضمانت پر رہائی کا حکم دیا تھا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ معروف سائنسدان ڈاکٹر عطاء الرحمان کا کہنا ہے کہ کورونا متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ ضروری ہیں۔ کورونا سے متعلق دوا جلد نہیں آئے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ معروف سائنسدان ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کرونا وائرس کے حوالے سے اپنے بیان میں کہا کہ جلد از جلد کرونا کے زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جائیں۔ کرونا سے متعلق دوا جلد نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان کا کہنا تھا کہ دوا کی تیاری میں اربوں ڈالر سالوں کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کمیٹی موجود دواؤں کا جائزہ لے گی۔ موجود دواؤں کے کورونا پر اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ کمیٹی کا اجلاس اسی ہفتے بلایا گیا ہے۔ یاد رہے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کرونا کے حوالے سے اہم سوالات کے جوابات کے لیے معروف سائنسدان ڈاکٹر عطاء الرحمان کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی ہے جو کورونا ویکسین اور اس سے متعلقہ دیگر امور پر ریسرچ کرے گی اور عالمی سطح پر ریسرچ اداروں کی معاونت بھی حاصل کرے گی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی زلفی بخاری نے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کے خلاف قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ زلفی بخاری نے خواجہ آصف کے خلاف قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ان کو 1 ارب روپے ہرجانے کا قانونی نوٹس بھجوا دیا ہے۔ زلفی بخاری نے نون لیگی رہنما سے علل اعلان معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے نوٹس میں کہا ہے کہ خواجہ آصف عائد کردہ جھوٹے اور من گھڑت الزامات فوری واپس لیں۔
زلفی بخاری کی جانب سے خواجہ آصف کو الزامات کی واپسی اور معافی کے لیے 14 دن کی مہلت دی گئی ہے۔ قانونی نوٹس 2002 کے حد تک عزت آرڈیننس کی دفعہ 8 کے تحت بھجوایا گیا ہے۔ دریں اثنا زلفی بخاری نے اپنی کارکردگی سے متعلق کہا کہ میری وزارت میں 9.5 لاکھ پاکستانیوں کو بیرون ملک روزگار میسر آیا۔ ستمبر 2019 میں پاکستانیوں نے $1.740 ملین کا زر مبادلہ بھیجا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے پولیس سہولت مرکز قائم کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان اور اس کی عوام کی خدمت کا عزم مصمم کر رکھا ہے۔ من گھڑت الزامات میری ساکھ پر کاری ضرب لگانے کی کوشش ہے۔ خواجہ آصف کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ پیناما شریف کا حواری معافی مانگے یا عدالتی کارروائی کا سامنا کرنے کو تیار رہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ پنجاب میں تیزی سے کورونا کے پھیلاؤ کا فوری نوٹس لیا جائے۔ فوری اقدامات نہ ہوئے تو خدا نخواستہ بڑی تباہی دیکھ رہا ہوں۔ حکومت ٹیسٹ نہ کر کے قوم کی جان خطرے میں ڈال رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کورونا مسئلے کا حل بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ اور اسپتالوں سے الگ کوارنٹین سینٹر کا قیام ہے۔ ڈسٹرکٹ اور تحصیل اسپتالوں میں حفاظتی کٹس، ادویات اور متعلقہ طبی سہولیات کا شدید فقدان ہے۔ عمران نیازی کا رویہ کورونا کے خلاف جنگ میں ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملے کے لیے حفاظتی لباس کو یقینی بنایا جائے۔ اسپتالوں میں مریضوں کو کورونا کے متاثرین سے فی الفور الگ کیا جائے ورنہ بڑی تباہی ہوگی۔ سرکاری اسکول، کالج، ہوٹل، شادی ہالز اور مساجد کو کوارنٹین سینٹرز بنا دیا جائے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ چودھری شوگر ملز کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی۔ شریف خاندان کو بڑا ریلیف مل گیا۔ عدالت نے ریفرنس دائر ہونے تک نواز شریف، مریم نواز اور یوسف عباس کو حاضری سے استثناء دے دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نواز شریف کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ تینوں ملزمان کی ہائی کورٹ سے ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ نیب کی جانب سے ابھی تک ریفرنس دائر نہیں کیا گیا۔ ریفرنس دائر ہونے تک عدالت کے سامنے کوئی کارروائی زیر سماعت نہیں ہے۔ عدالت ریفرنس دائر ہونے تک نواز شریف، مریم نواز اور یوسف عباس کو حاضری سے استثناء دے۔ جب ریفرنس دائر ہوگا تو ملزمان کو طلب کیا جائے گا۔ عدالت نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد ریفرنس دائر ہونے تک نواز شریف، مریم نواز اور یوسف عباس کو حاضری سے استثناء دے دیا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن میں یومیہ اجرت سے محروم دہاڑی دار افراد کی مدد کا طریقہ کار طے کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن میں یومیہ اجرت سے محروم دہاڑی دار افراد کی مدد کا طریقہ کار طے کر لیا۔ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کے نتیجے میں مستحق افراد کی مدد کرنے اور انہیں رقوم کی فراہمی کا طریقہ کار طے کر لیا۔ محکمہ داخلہ سندھ نے وزارت خزانہ اور وزارت داخلہ کو خط لکھا جس کے تحت موبائل رجسٹریشن سسٹم کے تحت مستحق افراد کو رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ خط کے متن کے مطابق ضرورت مند افراد کے ڈیٹا کی نادرہ سے بھی تصدیق کروائی جائے گی۔ ایک خاندان کے صرف ایک ہی فرد کو رجسٹرڈ کیا جائے گا، تاہم بینک اکاؤنٹ میں 10,000 روپے موجود ہونے کی صورت میں اس فرد کو ضرورت مند تصور نہیں کیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک ضرورت مند درخواست دہندہ کے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے تصدیق کرے گا۔ سندھ حکومت نے مستحق افراد کی تلاش کے لیے FIA کی مدد لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ FIA تصدیق کرے گا کہ حج اور عمرہ کے علاوہ درخواست دہندہ نے
بیرون ملک سفر تو نہیں کیا، واضح رہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پھیلنے والے کورونا وبا کے نتیجے میں پورے ملک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار زندگی معطل ہے، جس سے یومیہ اجرت پر کام کرنے والا مزدور طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کرونا وائرس کے باعث ایدی فاؤنڈیشن کے بعد اب چھیپا ویلفیئر فاؤنڈیشن نے بھی سردخانے بند کر دیے اور اب وہاں کسی قسم کی خدمات فراہم نہیں کی جا سکیں گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چھیپا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے سربراہ رمضان چھیپا نے بتایا کہ کئی افراد کورونا سے مرنے والوں کی میتیں رکھوا رہے تھے، جبکہ ایسا مرض ہے جو کہ پھیل رہا ہے۔ ایسی میتیں ہم اپنے سردخانوں میں نہیں رکھ سکتے، ورنہ یہ ہمارے سٹاف، غسل دینے والے، میت کی ہینڈلنگ کرنے والے اور وہاں آنے والے دیگر شہریوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہم نے اتوار کی دوپہر سے اپنے سردخانے بند کر دیے ہیں۔ دریں اثنا ایدی فاؤنڈیشن نے لاک ڈاؤن سے متاثرہ غریبوں کی مدد کرنے کی اپیل کر دی۔ فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل عبدالستار ایدی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہونے والے 15 روزہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یومیہ اجرت پر کام کرنے والے غریب اور معذور افراد شدید معاشی مشکلات کا شکار ہیں۔ ایسے خاندانوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں ایدی فاؤنڈیشن ان افراد کے ساتھ کھڑی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔